ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ ان کے والد نے ایک خاتون سے چھپ کر دوسری شادی کر لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر میں کام کرنے والی ماسی ہی تھی جس سے شادی کی ہے۔ اب یہ کہتی ہیں جب امی کو پتہ چلا ہے تو بہت زیادہ والدہ نے صدمہ لیا ہے اپنے دل پر، کیا حکم شرع ہوگا اور ان کو اب اس صدمے سے باہر کیسے نکالا جائے۔ دیکھیں اپنی والدہ کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ تکلیف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، اور وہی ان جو آپ کی والدہ کو تکلیف ہو رہی ہے بیچاری وہی اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ ہم صرف دلاسا دے سکتے ہیں کہ اگر صبر کریں گی تو انشاءاللہ آخرت میں انعام ملے گا۔ بے صبری کرنا اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا یا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو خواہ اس طرح تکلیفیں پہنچاتے رہنے میں کسی کو نقصان نہیں، والدہ کو نقصان ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کریں، دینی کاموں میں، گھر کے کاموں میں، دیگر سوشل ایکٹیویٹیز میں کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو مصروف کریں تاکہ یہ صدمہ ذہن سے نکلے۔ اگر بستر پہ پڑے پڑے سوچتی رہیں گی تو بس پھر گھلتی رہیں گی۔ یہ تو ایک آپ کی والدہ کے لیے گزارش ہے۔ دوسرا، جو اس طرح کے مرد حضرات ہوتے ہیں جو مطلب اتنے خود غرض قسم کے ہوتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں کہ وہ مطلب کسی کے جذبات، کسی کے احساسات، اس کی فیلنگز کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ مجھے سکون ملنا چاہیے، میرا مطلب حل ہونا چاہیے، کسی کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، کسی کا کتنا دل دکھ رہا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ پھر اس قسم کے قدم اٹھا کر اپنے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کے والد کو راحت مل جائے یہ بہت ہی مشکل ہے، کچھ عرصہ گزرے گا، اس کے بعد وہ خود اپنے فعل پر پچھتارے ہوں گے اور پھر بڑے بھولے سے انداز میں آ کے آپ کی والدہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اور جب تک وہ اس طریقے سے کریں گے، اگر تھوڑا سا سکون مل بھی رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بچوں کے ذہن پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے، زوجہ کے کیا ہوں گے۔ یہ طریقہ کار قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور پھر اکثر ہمارے ہاں جو دوسری شادی کرنے کے خواہش مند حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے شرعی مسائل تو سیکھے نہیں ہوتے۔ یہ تو آیت یاد ہے کہ اللہ نے فرمایا جی 4 شادیاں تک آپ کر سکتے ہیں، تو آگے بھی پڑھ لیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک سے نکاح کرو۔ پھر فرض ہے کہ ایک پر اکتفا کیا جائے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ مسائل تو معلوم ہی نہیں ہوتے تو پھر وہ عدل و انصاف نہیں کر پاتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے جو بھی خود غرض قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو دوسروں کے احساسات، جذبات اور قلبی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، خدا را کچھ احساس کریں۔ آپ کے والد کو سوچنا چاہیے تھا اگر یہی فعل ان کا داماد گھر کی ماسی کے ساتھ شادی کر کے یہ کرتا تو ان کے لیے کس قدر باعث تکلیف تھا، کیا بیٹی کی تکلیف ان کو برداشت ہوتی، اور اسی طرح اگر ان کا بہنوئی کسی گھر کی ماسی سے شادی کرتا تو کس قدر تکلیف ان کی بہن کو ہوتی۔ تو آپ کی والدہ جو ان کی زوجہ بنتی ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ تو یعنی ہم جب اپنا مطلب حل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسا سیلفش انسان، اتنے ہم خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط چیز ہوتی ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کا دل دکھا کے خوشیاں حاصل کریں گے تو کبھی اس میں راحت نہیں ملے گی۔ اگرچہ دوسری شادی کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمیں باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا، شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ کہیں ہے تو مجھے بتائیے، کہیں نہیں ہے۔ شریعت تو سب کے جذبات احساسات کا لحاظ کرنے کا حکم دیتی ہے، اس لیے اچھی طریقے سے توجہ کرنی چاہیے تھی۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ امتحان میں نقل کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس نقل کی وجہ سے امتحان پاس ہو کے ڈگری حاصل کرے اور اس ڈگری کی بیس پر اس کو نوکری ملتی ہے تو نوکری کرنا اور پھر اس کی سیلری لینا کیا شرعی حکم ہے۔ دیکھیں امتحان میں نقل کرنا یا جیسے بعض بیچارے نادان سے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خود نقل کرواتے ہیں، دونوں فعل حرام ہے اور امانت میں خیانت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جو کاپی چیک کرے گا اس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کہ ہم نے صحیح لکھا ہے اور ہم نے لکھا ہے، حالانکہ آپ نے نقل کیا ہے، اس میں حقدار کا حق بھی مارا جاتا ہے، تو یہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈگری کی بیس پر اگر نوکری حاصل کی تو یہ فعل بھی گناہ ہے، یہ فعل گناہ ہے، کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ میں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ ڈگری وہی ویلڈ مانی جاتی ہے جو آپ نے محنت سے کی ہو، کیونکہ وہ آپ کی صلاحیتوں کا ایک طریقے سے دیا گئے امتحان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں صلاحیت ہے، تو یہ بھی جھوٹ اور گناہ کبیرہ۔ اب لیکن جو جاب کر رہا ہے، جاب مل گئی، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ جو تجربہ مانگا ہے اور جو کام کی صلاحیت مانگی ہے اگر اس شخص کے اندر ہے اور پھر یہ کام بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھیں اس کی سیلری حلال ہے۔ یہ تمام جو پیچھے اس نے حرام کام کیا اس کی حرمت اس سیلری کے اندر صلاحیت نہیں کرے گی، کیونکہ سیلری ڈگری کے جواب میں نہیں ہے، نوکری اس کی وجہ سے ملی ہے، لیکن جب آپ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں
اس نوکری کے لائق بھی ہیں اور اس کی سیلری حاصل ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے کام کے بدلے میں ہے، ڈگری کے بدلے میں نہیں، وہ بالکل طیب اور حلال ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اس طرح کی جرات کرے کہ چلو یار لے لیتے ہیں، جاب تو حلال ہوگی، سیلری حلال ہوگی، باقی کی توبہ کر لیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہ فرمائے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اگر چاہے تو توبہ قبول کرے، چاہے نہ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی جرات مندی کے ساتھ گناہ کرے تو ایمان ہی تباہ ہو جائے، یا تباہی ایمان کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں، زوال ایمان کے۔ اس لیے مطلب کوئی بھی گناہ جرات مندی کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی ہوگی۔